بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد کوفہ میں 19 رمضان المبارک کو ایک ایسا خودکش حملہ ہوا تھا جس نے عالم اسلام کے ایک اہم ستون کو گرا دیا تھا، جس نے ایک اہم رکن کو جو ہے وہ حذف کر دیا تھا اسلام سے۔ اس خودکش حملے کے بارے میں تحلیل یہ ہوتی ہے کہ یہ کام عبد الرحمن بن ابن ملجم مرادی کا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پروپگنڈا ہے، ایک بہت بڑی پلاننگ ہے جس کے اوپر ایک کافی ٹائم سے کام ہو رہا تھا۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ آج ہم یہ کہیں کہ یہ کام عبد الرحمن ابن ملجم نے ایک عورت کی خاطر کیا ہے، قطام کی خاطر، یہ غلط ہے۔ میں آج کی اس مختصر سی گفتگو میں دو اہم سوالوں کا جواب دینا چاہوں گا۔ ایک ہے کہ مسجد کوفہ میں کہ یہ خودکش حملہ 19 رمضان کی صبح کی نماز کے وقت کس نے اور اس کا ہدف کیا تھا، کیوں کروایا۔ اور دوسرا یہ سوال ہوگا کہ جو آج یہ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں جن لوگوں نے جنگ لڑی انہیں ہم جو ہے وہ باطل نہیں کہہ سکتے، یہ باطل کہنا انہیں غلط ہے۔ یہ ایک جو ہے وہ نظریہ بنا ہوا ہے، اس کا بھی ہم جواب دیں گے کیوں ہم انہیں باطل کہتے ہیں اور وہ باطل ہیں، وہ حق پر نہیں ہو سکتے۔ تو پہلے یہ دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے دشمنی کیوں کی، کیوں لوگ امام علی علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہوئے۔ یہی لوگ جو خلیفہ اول کے وقت خلیفہ اول کے ساتھ تھے، دوم کے وقت دوم کے ساتھ تھے، خلیفہ سوم کے وقت ان کو گورنر بنایا گیا اور یہ لوگ ان کے ساتھ تھے، جیسے ہی امام علی علیہ السلام کو حکومت پہ بیٹھے ہیں اور جیسے امام علی علیہ السلام نے خلافت سنبھالی ہے تو یہ دشمن کیوں بن گئے اس چوتھے خلیفے کے، جو مسلمانوں کے بنائے وہ چوتھا خلیفہ تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی دو وجہ، جو وجوہات میں سے دو اہم وجہ وہ یہ ہے کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے آتے ہی نظام عدل قائم کیا ہے، عدالت سے قائم کیا۔ جو پہلے زمانے میں جو پہلی حکومتوں میں بھر بھر کر جھولیاں اپنے گھروں میں لے جا رہے تھے، امام علی علیہ السلام نے بیت المال اب روک دیا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چاہے وہ کیا غلام ہو یا آقا ہو، عرب ہو یا عجم ہو، برابر کا حصہ ملے گا۔ ہر ایک کی پیدائش ایک ہی طریقے سے ہوتی ہے، اللہ نے کسی کو جو ہے وہ اولویت دے کر پیدا نہیں کیا یا کسی کو جو ہے وہ امتیاز دہی دے کر نہیں پیدا کیا۔ یہ عدالت کا جو ہے نظام قائم کیا امام علی علیہ السلام نے۔ تو یہ مالدار لوگوں کے لیے جو اس سے پہلے جھولیاں بھر بھر کے اپنے لیے ذخائر جمع کر رہے تھے، اپنے لیے خزانے جمع کر رہے تھے، ان کے لیے مشکل ہو گئی تو وہ دشمن بنتے چلے گئے۔ تو پہلی وجہ یہ تھی کہ امام علیہ السلام نے اپنی عدالت قائم کی اس حکومت میں، اور دوسری وجہ یہ تھی سب سے بڑی کہ امام علی علیہ السلام نے اس اپنی حکومت کے دور میں ان باغی اور ان ظالم گورنرز کو ہٹانا شروع کیا کہ جو اس سے پہلے تھے۔ یہ باغی تھے، یہ ظالم تھے، یہ اپنے آپ کے بارے میں سوچ رہے تھے، اپنے لیے مال اور منال جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے، کیونکہ امام علی علیہ السلام کی دوران حکومت کی جب انہیں معلوم ہوا کہ اس طرح کے گورنر ہیں تو انہوں نے ان کو ہٹانا شروع کیا۔ جب یہ گورنر، جب یہ جو ہے امام علیہ السلام نے چینجنگ لانی چاہی مختلف صوبوں کے اندر، تو یہ جو گورنر تھے جب انہیں لگا کہ ان کی کرسی خطرے میں آ گئی تو ان میں سے جو ہے وہ یہ امام علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، اور ان میں سے ایک گورنر جو ہے وہ خلیفہ سوموں کے وقت جو ہے وہ شام میں تعین کیا گیا تھا، امیر شام جسے کہا جاتا ہے۔ امیر شام کو جب امام علیہ السلام نے عزل کرنے کی بات کی اور انہیں ہٹانے کی کوشش کی تو بہت سارے لوگ امام علیہ السلام کے پاس آئے اور یہ امام علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ کم سے کم 1 سال تک صبر کر لیں تاکہ جو ہے وہ امیر شام یعنی معاویہ بن سفیان جو ہے وہ آپ کے لیے شام کے لوگوں سے بیعت لے لے، اور جب بیعت لے گا اور 1 سال کے بعد آپ اسے عزل کریں، یعنی 1 سال کا وقت دے دے اسے تاکہ وہ آپ کے لیے بیعت لے سکے، آپ کے ساتھ رہے 1 سال تک۔ لیکن امام علیہ السلام نے قبول نہیں کیا۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ 1 سال کیا، میں 1 دن تک بھی ایسے گورنر کو نہیں رہ سکتا جو اسلام کے خلاف کام کر رہا ہو، جو ہے وہ ظلم کر رہا ہو، جو اپنے لیے مال و منال جمع کر رہا ہو، جس کا ہدف اسلام نہیں بلکہ اپنی ذاتی زندگی ہو، جو اپنے لیے مفادات حاصل کر رہا ہو، لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ تو امام علیہ السلام نے جو ہے وہ یہاں سے دشمنی جو ہے وہ قائم ہوگی، اور اب یہ جو ہے پھر جنگ صفین کا واقع ہونا، جنگ صفین ہوئی، یہاں پہ جو وہ شام کا لشکر آیا۔ بھائی اب یہ میں یہیں پہ بات بہرحال بعد میں اس کو بیان کروں گا، یہاں پہ بات واضح کرتا چلو کہ جنگ صفین میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو امام علیہ السلام کے ظاہری طور پہ ساتھ تھے لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دیا،
اور جب جو ہے وہ قرآن کو نیزے پہ اٹھایا گیا تو انہوں نے کہا کہ امام علیہ السلام سے کہ صلح کر لو. اور وہ جو کہانی پوری آپ نے تاریخ میں پڑھی ہے، تاریخ لکھی ہے کہ موسیٰ اشعری وہ گئے، انہوں نے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ معاہدہ کیا، امام علیہ السلام نے خود ان سے کہا کہ انتخاب کرو، خود ہی انہوں نے انتخاب کیا. اشعث اس میں ایک جو مین کردار ادا کر رہا تھا. لیکن جب لوگوں نے علی علیہ السلام کو پہلے مجبور کیا، معاویہ کے ساتھ معاہدہ ہوا سب کچھ، پھر یہی لوگ کہنے لگے کہ آپ جو ہے وہ آپ جنگ کرو اس کے ساتھ صفین میں. لیکن امام علی علیہ السلام نے کہا کہ جو میں نے وعدہ کر دیا میں اسے توڑ نہیں سکتا. تو یہاں پہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ امام علیہ السلام کے خلاف آواز اٹھائی اور انہوں نے خروج کیا اور وہ خوارج بنے. وہاں پہ پھر جو ہے وہ جنگ نہروان ہوئی خوارج اور مولا کے درمیان میں. اکثر خوارج وہاں مر چکے تھے، امام علیہ السلام نے انہیں مار دیا تھا، مگر کچھ بچے تھے، ان میں سے ایک یہ عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا. پھر یہ لوگ مدینے واپس گئے اور وہاں بیٹھ کے انہوں نے پوری پلاننگ کی ہے، اور پلاننگ میں گورنر کا بہت بڑا ہاتھ تھا امام علیہ السلام کے قتل کرنے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر علی علیہ السلام رہے تو ہماری یہ گورنری چھین جائے گی، ہمیں جو ہے اس کرسی سے ہٹا دیا جائے گا. یہ جو ہم جو ہے وہ اپنے اطراف کے جو ہے وہ نیل کے جو ہے خواب دیکھ رہے ہیں، دریائے نیل سے لے کر اس وقت تک حکومت کرنے کے، وہ ہم سے چھین جائے گی. تو انہوں نے ان خوارج کو جو وہ استعمال کیا، یوز کیا کہ اگر آپ کو بدلہ لینا ہے تو علی علیہ السلام کو قتل کر دو. تو خوارج کو استعمال کیا، قطام کو استعمال کیا. قطام کون تھی؟ کہ جس کے دو بھائی امام علیہ السلام نے جنگ نہروان میں جو ہے واصل جہنم کیے تھے. لیکن مین پروپگنڈا جو ہے وہ شام سے طے ہوا تھا علی علیہ السلام کے قتل کا. مین پلاننگ وہاں سے بنائی گئی تھی صرف اپنی کرسی کو بچانے کے لیے. اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ جو امام علیہ السلام کے مقابلے میں مفتی حنیف قریشی صاحب نے جو ہے وہ ایک کلپ میں کہا کہ نہیں بھائی اسے ہم باطل نہیں کہہ سکتے. پھر انہوں نے وہ جناب خضر علیہ السلام کا واقعہ وہ نقل کیا کہ جب جناب خضر کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی ہیں یا نبی نہیں ہیں، تو جو نبی نہیں مانتے انہیں کافر کہنا چاہیے، یا جو نبی مانتے ہیں انہیں کافر کہنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ نبی نہیں ہیں تو انہیں نبی مان لیں تو یہ کافر ہے، اور اگر یہ نبی ہیں اور انہیں کوئی نہیں مان رہا تو کافر ہے. تو میں کہوں گا مفتی صاحب ایک تو آپ یہ مغالطہ کر رہے ہیں، اس بات میں یہ مغالطہ ہے. آپ ایک تاریخ کے واقعے کو اٹھا کے، ورنہ اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی یہی اختلاف ہے. جناب لقمان کے بارے میں یہی اختلاف ہے، کیا وہاں پہ بھی آپ یہی کہیں گے؟ دوسری بات، کس نبی نے آ کے جناب خضر کے بارے میں کہا کہ یہ نبی ہیں یا یہ حق، یہ جو ہے یہ معیار حق بنایا ہے کہ جو ان کے خلاف جائے گا وہ کفر ہے، یا ان کے بارے میں کہا کہ نبی ہے تو ہم یہ کہیں گے ان کی نبوت کا انکار کرنے والا اب کافر ہے؟ یا قرآن کی کس آیت میں یہ ذکر ہوا ہے جناب خضر نبی ہے؟ جناب خضر کی کس آیت میں فضائل بیان ہوئے کہ ان کا انکار کرنے والا کافر ہے؟ ہم تو پہلی بار آپ کی بات کو مانتے بھی نہیں ہیں کیونکہ آپ مغالطہ کر رہے ہیں، اور اگر مان ملے تو ہمارا یہ سوال ہے آپ سے. لیکن اگر مولا کائنات کی آپ زندگی دیکھیں تو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق مع العلی والعلی مع الحق، کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. یہ حدیث جو ہے وہ اہل سنت کی ہر کتاب میں موجود ہے. تو معیار بنا دیا پیغمبر اکرم کہ جس طرف علی ہوں گے اس طرف حق ہوگا. یا قرآن کی جو ہے وہ کئی ساری متعدد آیات ہیں جن میں علی علیہ السلام کی حقانیت کی بات کی گئی ہے. خود اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی خلفاء کے خلاف، کوئی صحابہ کے خلاف قیام کرے گا تو وہ کافر ہے. یعنی اگر کوئی پہلے صحابہ کے خلاف پہلے صحابی کے خلاف تلوار اٹھائے گا، اس کے خلاف جنگ کرے، کافر. دوسرے کے خلاف کافر، تیسرے کے خلاف کافر، مگر چوتھے کے خلاف اگر کوئی اٹھتا ہے تو آپ وہاں کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا. یہ دوہری پالیسی کیوں اسلام میں؟ تو اگر آپ جو جنگ صفین میں یہ کہہ رہے ہیں کہ علی علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی آنے والا، تو پھر آپ تو کربلا میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ بھی کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ یزید ٹھیک ہے بھائی، تو وہی باطل نہیں ہو سکتا. آپ جو حابیل اور قابل کی جنگ میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں، وہاں بھی لوگوں کا کچھ نظریہ قائم ہو جائے گا کہ نہیں بھائی یہ تو ایسی جنگ تھی، دو مسلمانوں کی کیا آپس میں جنگ تھی، کربلا میں بھی دو مسلمان تھے. کل تو آپ یہاں پہ بھی آ کے کہیں گے، آپ تو حابیل قابل کے معاملے میں بھی یہی کہیں گے. تو آپ تاریخ کی کتنی باتوں کا انکار کریں گے اس ایک بات کے ساتھ؟ اور پھر اگر اتنی انسان کے اندر جرأت پائی جاتی ہے کہ دیکھیں جب دو آدمی آمنے سامنے لڑتے ہیں تو دونوں حق پر نہیں ہیں، ان میں سے ایک حق پر ہے ایک باطل ہے. اور اگر جرأت ہے کسی میں تو یہ کہہ کے دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام باطل پر تھے، اور اگر امام علیہ السلام کو کوئی باطل کہتے تو پیغمبر اکرم کو نعوذ باللہ وہ جھوٹا ثابت کر دے گا. کیونکہ خود امام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر کے میدان میں اور اس کے علاوہ ہر جگہ علی علیہ السلام کو کہا کہ یہ حق پر ہے. اور اگر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کے مقابلے پر آنے والا جو ہے وہ بھی حق پر تھا، تو دو حق پر ہو ہی نہیں سکتے.
दोनों में से एक हक पर है। या तो आज आप ऐलान कर दें कि हम अली अलैहिस्सलाम को चौथा खलीफा नहीं मानते बल्कि हम अमीर शाम को चौथा खलीफा मानेंगे, आए ऐलान करें अगर ये जुर्रत है। और तारीख़ इस्लाम का क्या, पैगंबर अकरम की नबुव्वत का इनकार करेंगे ऐसे ऐलान करके आप कि अली अलैहिस्सलाम हक पर नहीं थे। तो लिहाजा ये सारे मुगालते हैं। और ख़ुद अली पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है कि अली जो है वो हक पर है, ख़ुद हदीस है पैगंबर की वाज़ेह और रोशन। लिहाजा अगर जो है वो ये कहा जाए कि सिफ़ीन पे जो है वो आने वाला बातिल पे नहीं था, तो ये बिल्कुल गलत है। जिसे कहा जाए हकीकत का इनकार करना है। इंसान जो है वो दिन, जिस तरह इंसान दिन में जाके सूरज के नीचे खड़ा हो जाए और खड़ा होकर ये कहे कि नहीं अभी रात है, तो ये ऐसी ही बात है। यानी एक चीज़ देख कर आप उसका इनकार करें एक ऐसे ही शख्स को बचाने के लिए। लिहाजा जो भी इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आया, वो किसी भी जंग में हो, किसी भी शक्ल में हो, कोई भी हो, वो बातिल था और हमारी निगाह में उसके लिए कोई एहतराम नहीं। और ख़ुद इमाम अली अलैहिस्सलाम में से यह है कि किस इमाम ने जो है वो बनी उमैया के साथ जो है वो मियाना रवि की, बनी उमैया के साथ आइम्मा अत्हार अलैहिस्सलाम का रवैया वाज़ेह था। उन्होंने बनी उमैया को कभी तस्लीम नहीं किया, चाहे वो सुलह इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शक्ल में हो, चाहे वो क़याम करबला हो, चाहे वो इमाम अली अलैहिस्सलाम हो। आज आप कह रहे हैं, मुफ्ती साहब ने भी कहा कि खामोश हो जाएं जैसे आइम्मा खामोश थे। भाई आइम्मा कहाँ पे खामोश थे? असली कभी बनी उमैया के मुकाबले में खामोश नहीं थे। इमाम हसन ने सुलह की, तो सुलह की शराइत ऐसी रखी, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वाज़ेह हो जाएगा कि उन्होंने असलम मुआविया के लिए वाज़ेह कर दिया कि इस्लाम में मुदाखलत करने का हक नहीं है, क्योंकि जानते थे इस्लाम हमारा है, इस्लाम जो है वो हमारे घर का है, ये मकतब इस्लाम ये हमारे घर से आई है, हम इसकी हिफाजत करेंगे। और हम जानते हैं कि दीन हकीकी क्या, दीन मोहम्मदी क्या है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम करके बता दिया कि हम बनी उमैया को तस्लीम नहीं करते। आज आए जिसे कहा जाए कि हर इमाम ने, चाहे वो दुआ की शक्ल में हो, चाहे वो किसी भी तरह से, बनी उमैया का इनकार किया है। किसी ने जो है बनी उमैया के साथ कोई मोहब्बत या कोई जो है वो खामोशी नहीं दिखाई उनके खिलाफ, हमेशा आइम्मा अत्हार बोले हैं। तो लिहाजा जो है वो ऐसी बातें करें कि जो तारीख़ में हों, जिनके बारे में हमें ये ना हो कि आप जो है वो कौम को दोहरा जो है वो चैनल पे बैठ के जो है वो कौम को धोखा दे रहे हैं और जो है दोहरी पॉलिसी अपना रहे हैं। तारीख़ इस्लाम में या इस्लाम के अंदर दोहरी पॉलिसी की कोई जगह नहीं है। मेरी दुआ है कि परवरदिगार जो है वो इन अय्याम में हम सबको जो है वो इमाम अली अलैहिस्सलाम की सीरत पर चलने की तौफ़ीक इनायत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।